میں جس چیز کے بارے میں کافی کیوریس ہوں وہ آپ کا جو کانسیپٹ آف عروج اینڈ زوال ہے اس کے بارے میں ہوں، کیونکہ زوال کو آپ ایک اور ورڈ سے کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ زوال کو عام طور پہ ٹرانسفارمیشن نہیں سمجھا جاتا، کہ ٹرانسفارمیشن ایک الگ چیز ہے، زوال ایک الگ چیز ہے. تو آپ کے مطابق اصل میں عروج کس چیز کو بولا جاتا ہے اور زوال کس چیز کو بولا جاتا ہے؟ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں اپنے سوال کو. دیکھیں، عروج اور زوال ریلیٹیو ٹرمز ہوتی ہیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اپنا جو علمی نظام ہے، آپ کی پاور جو ہے نا وہ آپ کے علمی نظام میں مضمر ہوتی ہے. آپ دوسروں کو ضرور اسٹڈی کریں، دوسروں کے علوم کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنی ریپرزنٹیشن تو خود کر لیں نا. آپ کی ریپرزنٹیشن کوئی اور تو نہ کریں نا. کتنی ہسٹری کی کتابیں ہیں عالمی سطح کے اوپر جو کہ آپ کے اپنے بندے نے لکھی ہیں. آپ کی جو کتاب ہے ہسٹری کی وہ یا این ٹالبوٹ نے لکھی ہے یا جیفری لاٹ نے لکھی ہے یا جو ہے وہ اور دوسرے تیسرے، اب آج تو عائشہ جلال کا نام ہم نے سنا. اور یہ ایک چیز تھی جس کو بنیاد بنا کے میں نے اپنی یہ کتاب کی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی نمائندگی خود کرنی. یہ پہلا سٹیپ. یہاں سے پھر آگے آئے گا کہ اپنے فیصلے خود کرنے، اپنی نمائندگی خود کرنی ہے، پھر اپنے فیصلے خود کرنے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تب فریڈم کے دہلیز تک ہم پہنچیں گے. اور فریڈم از ناٹ این ایزی تھنگ ٹو سسٹین. فریڈم کے ساتھ سینس آف رسپانسبلٹی آتی اور آپ کو بہت تکالیف ہوتی. سو اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یو آر انڈیپینڈنٹ، یو آر ناٹ فری. فریڈم آپ کو ارن کرنی، اور وہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی نمائندگی خود کریں گے بحیثیت نیشن. ینگسٹرز کو تو خاص طور پہ. اور ایک بہت بڑا، ابھی ہم آتے ہوئے ایک دوست تھے ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ جو ہیں، ہاں، وہ کہ کلونیلزم ہے. کلونیلزم نے ایک نیا انسان بنایا، میں تو یہ کہتا ہوں. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیا چیز ہے میری جو 18ویں صدی کے انڈین مسلم سے ریزیمبل کرتی ہوں؟ میں کلین شیون ہوں، میں نے یہ اینک لگائی ہوئی ہے، میں نے اپنا بال جس طرح سے، جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے، جس زبان میں گفتگو کر رہا ہوں. 18ویں صدی میں تو یہ نہیں بولی جاتی تھی. جس گاڑی پہ میں آیا ہوں، جو میرا طرز فکر ہے. سو 18ویں صدی میں ہمیں ایک نیا ورلڈ ویو دیا گیا اور ایک نیا انسان بنایا گیا. ہم نے اس انسان کو دوبارہ سے انڈو کر کے ایک نیا انسان بنانا ہے. یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. مرزا غالب کا زمانہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہ گلزار کا. ہاؤ کم آئی کین بی ریزمبلڈ ود ہم؟ نو. سو یہ جو چیز ہے کہ کلونیلزم کو پڑھنا، کلونیلزم کی مختلف پالیسیز کو دیکھنا، ان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو دیکھنا، ان کے نظام تعلیم کو دیکھنا، ان کی معیشت اور معاشرت کو دیکھنا، یہ بہت ضروری ہے اپنی نمائندگی خود کرنے کے لیے، اگر آپ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو. اپنی روایت کی روشنی میں. ابھی تک تو ہمیں پاکستانیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری روایت کیا ہے. سو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پرسنلی ابھی لمحہ موجود میں پاکستان سے کوئی امید نہیں. ڈو یو تھنک کہ جو اب اسٹیٹ آف افیئرز ٹائم ہے یا اسٹیٹ آف افیئر ہے، اس میں ہم زوال میں ہی؟ زوال تو وہ ہوتا ہے جس میں آپ دوبارہ سے عروج حاصل کر سکتے ہیں. ہم تو دوبارہ سے عروج حاصل بھی نہیں کر سکتے ان حالات میں جو مجھے نظر آ رہا ہے. بہت ہی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈراسٹک. اسٹیٹ کو کیا نام دیں گے ذرا، ہم کس حالت؟ وی آر ان اے اسٹیٹ آف کیوس، اینرکی. کیونکہ ریاست کا کون سا ایسا ستون ہے جو انٹیکٹ ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ جو آرام سے بیٹھے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی وجہ سے.
کیونکہ معاشرے کے پیچھے صدیوں کی روایت ہے جو اس کو سسٹین کیے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے مجھے بلایا، مجھے عزت دی، سارا کچھ. اگر آپ نہ بلاتے تو کیا ہوتا؟ یہ ایک روایت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جو کہ آپ کو ڈیفائن کر رہی ہے، مجھے ڈیفائن کر رہی ہے. ریاست نے ہمیں کیا دیا؟ ریاست تو بجلی کا بل لیتی ہے ہمارے سے. ریاست جو ہے وہ آپ کے معاشرے کی عکاس نہیں ہے. دس از دا میجر پرابلم. کہیں نہ کہیں تو ان دونوں کا کوئی ہم آہنگی ہو نا، وہ تو نہیں ہے نا. یہ جو خلدون کہتا ہے کہ معاشرہ اور ریاست ایک ہو جاتی ہے، یہ اس سے اگر خلدون سے ہی ہم کچھ سمجھیں تو وہ یہی ہے کہ یور اسٹیٹ should reflect the aspirations of your people. کدھر